یہ ساری چیزیں ہم سنے ہوئے ہیں. یا پھر یہ سیدھے آ جاتے ہیں کہ جب یزید خلیفہ ہوا، تخت نشین ہوا، تو پھر یزید نے بیعت لینے کے لیے جو مجبور کیا امام علی مقام کو، تو پھر آپ نے کیا رویہ اپنایا وہ واقعہ ہے. یہ بیچ کی زندگی کا یعنی جو کربلا کا سانحہ ہوا ہے اس کو مکمل اگر جوڑ دیا جائے تقریباً 5.5 مہینے. شعبان کے مہینے میں آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ کے لیے سفر کر رہے ہیں. اسی وجہ سے چونکہ بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا اور آپ یہ چاہتے نہیں تھے کہ مدینہ رسول میں کچھ خدا ہو، اس لیے آپ وہاں سے پوچھ کر نکل گئے وہاں سے. تو شعبان کے مہینے میں آپ کا سفر شروع ہوا ہے اس مسئلے کو لے کر، یزید کی تخت نشینی کو لے کر، اور محرم الحرام کی 10 کا شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 6 آج مہینہ پورا 6 مہینے کا 10. یا تو وہ 7 سال کی زندگی ہم ملتی ہے، ہم اسے سنتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اور یا پھر یہ اخیر کے 5.5 پونے 6 مہینے کی زندگی ہم اکثر و بیشتر سننے کو ملتی ہے اور اسی پر ہم فوکس کرتے ہیں. یہ بیچ کی زندگی جو آج کی ہے، یعنی لڑکپن کی زندگی ہے، جوانی کی زندگی ہے، اندھیڑ عمر کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات نہ بھی رہا. شاید کسی منصوبے کے تحت، کسی پلاننگ کے تحت اس بیچ کی زندگی کو عائد کیا گیا. اور وجہ کیا رہی؟ کیونکہ شروع سے ایک رویہ چلا ہے جو اسلام دشمن طاقتیں رہی ہیں جو گھس کر کے مسلمانوں میں انہوں نے ایسے ایسے دھاگے استعمال کیے جس سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کمزور ہو. یہ شروع سے چلا ہے. مسلمان اگر اجتماعی قوت کے ساتھ رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چنانچہ ایسی ترکیبیں استعمال کی جائے اور ایسے حربے استعمال کیے جائیں جس سے ان کی آپسی قوت منتشر ہو جائے. اسی کوشش کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہ بھی ہے. یہ امام علی مقام کی بیچ کی زندگی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ بیچ کی زندگی آپ کی جو ہے وہ کس زمانے کی ہے؟ رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہو رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد امام علی مقام کے والد محترم مولا علی، ان کے بعد بڑے بھائی امام حسن. یہ جو 5 لوگوں کے زمانے میں آپ کی زندگی گزری ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، ان کے درمیان کی جو خاص طور پہ شروع کے 3 خلفاء یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، ان کے زمانے خلافت میں جو امام علی مقام کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ اس پر گفتگو کیوں نہیں کی جائے؟ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے جس منصوبے کے تحت جو ہے اس زندگی کو پردے سے غائب کیا گیا، پیچھے رکھا. اس کا ایک سبب یہ بھی رہا، یہ بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو سیدھے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق ہو یا حضرت عمر فاروق ہو یا حضرت عثمان غنی ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی خلافت کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں. یعنی حق ان کا نہیں تھا، انہوں نے حق لیا. ایک طبقہ وہ ہے امت میں جو آج بھی یہ کہتا ہے حق ان کا نہیں تھا، حق تو علی کا تھا. خلیفہ بلا فصل وہ آج بھی حضرت علی کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سیدھے خلیفہ حضرت علی ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ لوگ تخت حکومت پر بیٹھے تو غاصبانہ انداز میں بیٹھے، قبضہ کر کے بیٹھے، حقدار نہیں تھے. اب ظاہر ہے کہ جن کی فکر یہ ہو کہ یہ تینوں خلفاء غاصب ہیں، حق ان کا نہیں تھا،
تخت خلافت پر غاصبانہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، پھر ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں امام حسن کی یا امام حسین کی جو زندگی رہی ہو اسے بتانا ان لوگوں کے لیے تو خطرے کی گھنٹی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس زندگی کو بتایا ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم اس درمیان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان خلفاء کا ان حضرات کے ساتھ رویہ پیار اور محبت والا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا رویہ ہو یا حضرت عمر فاروق کا رویہ ہو یا حضرت عثمان غنی کا رویہ ہو، پیار و محبت والا رویہ ہے. اور پیار و محبت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان کے درمیان گہری رشتہ داریاں ہیں. آپس میں گہری رشتہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ایک جہت سے دیکھیے تو امام حسین میں کون ہوئے؟ رسول اللہ امام حسین کے علاوہ تو رسول اللہ کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ کون ہوئے؟ نانی اور نانی کے والد حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی، تو وہ امام حسین کی نانی ہوئی نا. اور حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ نانی کے والد ہوئے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ایک بیوی ہے رسول اللہ کی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ بیٹی ہے حضرت عمر فاروق کی، تو وہ بھی تو امام حسین کی نانی ہوئی نا. حضرت حفصہ بھی تو نانی ہوئی اور عمر فاروق ان کے والد، گہری رشتہ داری ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہوئے؟ امام حسین کے خالد. اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دو بڑی بہنوں کی شادیاں حضرت عثمان غنی سے ہوئی. دو بڑی بہنوں کی شادی. یہ صرف حضرت عثمان غنی کی شان امتیاز ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں. باقی یہ اعزاز دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں. اور اتنا ہی پر بس نہیں، اللہ کے نبی نے جب دوسری بیٹی کا بھی وصال ہوا تو اللہ کے نبی نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ کاش میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں پیر رکھ کر انہیں دیتا تھا. حضرت عثمان غنی کون ہوئے؟ فاروق. تو یہ تو گہری رشتہ داریاں تھی آپس میں. اور ان کا رویہ بھی ان حضرات کے ساتھ، حضرت امام حسن ہو یا حضرت امام حسین ہو، وہ بڑا پیار اور محبت بنا رہی ہے. میں تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ جب آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر کیا تھی؟ 7 سال ہی ہوتی نا. یہ حضور کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے. جب حضور کا وصال ہوا ہے تو آپ کی عمر 7 سال تھی اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی عمر 8 سال. تو وہ ایک طرح سے کہا جائے کہ بچپنا ہی تھا. 7-8 سال کی عمر تو بچپنے کی عمر ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت میں جلوہ افروز ہوئے. ایک بار ایسا ہوا کہ تشریف لا رہے تھے کہیں سے حضرت ابوبکر صدیق اور ادھر سے مولا علی اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور آپ کے دو شہزادے ساتھ میں تھے. ایک کا ہاتھ مولا علی نے پکڑا رکھا تھا اور دوسرے کا ہاتھ سیدہ نے پکڑا رکھا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے پکڑا رکھا. راستے میں حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی. حضرت ابوبکر نے دونوں شہزادوں کو بڑے غور سے دیکھا، پیار فرمایا اور کیا کہا؟ علی، تیرا یہ بڑا شہزادہ حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کے اشارے، اور تیرا یہ چھوٹا شہزادہ حسین کمر سے لے کر نیچے تک پائے مبارک تک رسول اللہ کے مشابہ. جس کسی کو آج بھی رسول اللہ کی زیارت کرنی ہو وہ تیرے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا کرے، اسے رسول اللہ کی زیارت کی لذت حاصل. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ جھلک میں نے اس لیے دکھائی ہے کہ یہ آپسی محبت تھی ان کے درمیان، یہ آپسی پیار تھا ان کے درمیان. ٹھیک ہے برا واقعہ ہوا کربلا میں،
لیکن اس کا یہ